سی گلی میں اپنے آپ کو محدود مت کرو میرے بھائی. مسائل کا اختلاف کی بنیاد پر بھی ہمارے علاقے میں بڑے جھگڑے. کوئی کہتا ہے تصویر کشی کرنے والا مسلک اعلیٰ حضرت سے نکل گیا, ویڈیو گرافی کرنے والا مسلک اعلیٰ حضرت سے نکل گیا. کوئی کہتا ہے چین کی گھڑی پہننے والا مسلک اعلیٰ حضرت سے نکل گیا. کوئی کہتا ہے چلتی ٹرین پر نماز پڑھنے والا مسلک اعلیٰ حضرت سے نکل گیا. کوئی کہتا ہے لاؤڈ اسپیکر پر نماز پڑھانے والا مسلک اعلیٰ حضرت سے نکل گیا. یعنی عجیب غریب حالت بنا رکھی ہے. فرعی مسئلے میں, اجتہادی مسئلے میں, فقہی مسئلے میں اختلاف کی بنیاد پر مسلک اعلیٰ حضرت سے نکالنے کی بات کر رہے ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جناب عالی نے مسلک اعلیٰ حضرت کو سمجھا ہی نہیں. یہ نکالنے والے لوگ مسلک اعلیٰ حضرت کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. اگر سمجھیں گے تو ایسا دعویٰ نہ کریں گے. ارے بھائی آپ ایک وضو کا مسئلہ لیجئے, دھیان سے سنیے گا ذرا. ادھر دیکھیے, ادھر دیکھیے, کہاں دیکھ رہے بھائی آپ لوگ؟ ادھر دیکھیے. ایک وضو کا مسئلہ لے لیجئے آپ. وضو میں کتنا اختلاف ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نیت کے بغیر اگر وضو کر لیا تو وضو نہ ہوا. نیت کے بغیر وضو کی نیت نہیں کیا, وضو کر لیا تو وضو نہیں ہوا. جب وضو نہیں ہوا تو اس وضو سے قرآن چھونا جائز نہیں ہوگا. اگر قرآن چھوئے گا تو امام شافعی کہیں گے یہ حرام ہے. نماز جنازہ نہیں پڑھ سکیے گا, طواف کعبہ نہیں کر سکیے گا, نماز نہیں پڑھ سکیے گا. یعنی ہر وہ کام جس کے لیے وضو شرط ہے وہ کوئی کام نہیں کر سکے گا. کریے گا تو حرام کار کہلائے گا, حرام کام کرنے والا کہلائے گا. یہ امام شافعی کا ہے. اور امام اعظم فرماتے ہیں نیت کرو نہ کرو وضو تو ہو ہی جائے گا. نیت کر لو تو ثواب ہو جائے گا, نہیں نیت کرو تو ثواب نہیں ہوگا لیکن وضو ہو جائے گا. اب یہ اختلاف ہوا کہ نہیں ہوا؟ بولیے اختلاف ہوا کہ نہیں ہوا؟ لیکن اس اختلاف کے باوجود بھی امام شافعی کے دل میں امام اعظم کی عظمت دیکھ لیجئے. کہتے ہیں عید ذکر نعمان لنا ان ذکرہ هو المسک ما کررته يتضوع. میرے لیے نعمان کا ذکر بار بار کرو. یعنی امام اعظم ابو حنیفہ کا نعمان کا ذکر میرے پاس بار بار کرو, بار بار ان کا نام لو, بار بار ان کا چرچا کرو. نعمان کا ذکر یعنی امام اعظم ابو حنیفہ کا ذکر بار بار میرے پاس کرو, کیونکہ ان کا تذکرہ مشک ہے. جتنا رگڑو گے اتنی خوشبو پھوٹتی ہے. اللہ. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب امام اعظم کے مزار پہ جاتے تھے تو اپنی طرح نماز نہیں پڑھتے, ان کی طرح نماز پڑھتے تھے. دیکھیے مسئلے میں اختلاف تو ہے مگر احترام دیکھ لیجیے. یہاں ذرا سا مسئلہ اختلاف ہوا, بریلی شریف سے فتویٰ نکلا چلتی ٹرین پہ نماز نہیں پڑھ سکتے. مبارک پور سے نکلا پڑھ سکتے ہیں. اب وہاں سے نکلا نہیں پڑھ سکتے, یہاں سے نکلا پڑھ سکتے ہیں. اس اختلاف کو بھی مہربانوں نے ایسا رنگ دیا کہ کہا یہ مبارک پور والے مسلک اعلیٰ حضرت کے قطار ہوئے, مسلک اعلیٰ حضرت پر نہیں چلتے ہیں. حضرت سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان کے زمانے میں ان کے شاگرد, ان کے خلیفہ, ان کے مرید حضرت مفتی سید افضل حسین منگیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لاؤڈ اسپیکر پہ نماز کے جواز کے قائل تھے. مفتی اعظم ہند جواز کے قائل نہیں تھے. کسی نے جا کے حضرت مفتی اعظم ہند سے کہا کہ آپ تو یہ کہتے ہیں اور آپ بھی کے خلیفہ مفتی سید افضل حسین ایسا کہتے ہیں. تو مفتی اعظم ہند نے نہیں فرمایا کہ وہ میرا گستاخ ہو گیا, وہ میرا باغی ہو گیا, وہ میرا مخالف ہو گیا. کتنا عالمانہ محققانہ جواب انہوں نے ارشاد فرمایا. کہا کہ وہ مفتی ہیں, انہیں تحقیق کا حق حاصل ہے, انہیں اپنے قول پہ چلنے کا حق حاصل ہے, وہ مفتی ہیں. آج کے دور میں دیکھیں فتویٰ نکلا, کچھ علماء نے فتویٰ دیا کہ ویڈیو گرافی دینی پروگرام میں بھی اگر کریں تو وہ ناجائز ہے, اور 90% 95% علماء نے فتویٰ دیا کہ اگر دینی پروگرام کے لیے ویڈیو گرافی کیا جائے جائز ہے.
اب یہ جائز ناجائز کا اختلاف ہوا، لوگوں نے کہنا شروع کیا جو لوگ جائز کہتے ہیں وہ مسلک اعلی حضرت کے غدار ہیں، مسلک اعلی حضرت سے باہر ہیں۔ دوستو سنیے دھیان لگا کہ مسلک اعلی حضرت یہ نام ضرور نیا ہے، یہ لفظ ضرور نیا ہے، مگر اسی مسلک اہل سنت کی نئی تعبیر ہے، جدید تشریح ہے، جس کو ما انا علیہ واصحابی کہہ کر میرے آقا نے بیان کیا ہے۔ جس عقیدے پر میں ہوں، جن عقائد پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، وہی مسلک اہل سنت ہے۔ اسی مسلک اہل سنت کا نیا نام ادھر آ کر کے مسلک اعلی حضرت بنا ہے۔ تو آپ کو مسلک اعلی حضرت کا ایسا معنی مطلب لینا پڑے گا کہ اس مطلب کے حساب سے پوری دنیا میں مسلک اعلی حضرت نظر آئے، پوری دنیا میں مسلک اعلی حضرت کا جلوہ نظر آئے۔ تو ایسا مطلب لینا پڑے گا کہ جس مطلب میں اتنی کشادگی ہو، اتنا پھیلاؤ ہو، اتنی اس کے اندر وسعت ہو، اتنی گہرائی ہو اور اتنی کشادگی ہو کہ دنیا کے جس کونے میں جائیں آپ کو مسلک اعلی حضرت والا مل جائے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب آپ وہی مانا لیجئے جو صحابہ نے لیا، جو تابعین نے لیا، جو تبع تابعین نے لیا۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ مسلک اہل سنت یہ صحابہ کا مسلک ہے، تابعین کا مسلک ہے، تبع تابعین کا مسلک ہے، غوث اعظم کا مسلک ہے، امام شافعی کا مسلک ہے، امام اعظم کا مسلک ہے، امام احمد بن حنبل کا مسلک ہے، امام مالک کا مسلک ہے۔ ایک ہی مسلک اہل سنت سے یہ چار نہریں نکلی ہیں جن کو حنفی کہہ سکتے ہیں، شافعی کہہ سکتے ہیں، حنبلی اور مالکی کہہ سکتے ہیں۔ حالانکہ مسئلے میں بڑا اختلاف ہے۔ امام مالک کے یہاں 36 رکعت تراویح ہے، کتنی؟ امام مالک کے یہاں 36 رکعت تراویح ہے۔ اگر 36 رکعت والا مسلمان ادھر آ جائے تو ہم کو لگتا ہے 1 گھنٹہ بھی اس کو سننے نہیں رہنے دے گا، 1 گھنٹہ بھی اس کو سننی نہیں رہنے دے گا، کہ 36 والا آ گیا۔ جبکہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ 4 سنیوں کے عظیم ستون میں سے ایک ستون کا نام امام مالک ہے، ان کے 36 رکعت ہے۔ کوئی نکال سکتا ہے ان کو مسلک اعلی حضرت سے؟ کوئی نکال سکتا ہے ان کو مسلک اہل سنت سے؟ امام ظفر کہتے ہیں کیوں نہیں دھونا ضروری نہیں ہے وضو میں، کعبین یعنی یہ اوپری کی ہڈی دھونا ضروری نہیں ہے وضو میں۔ یہ کون بولتے ہیں؟ امام ظفر بولتے ہیں۔ اور امام اعظم استاد ہیں ان کے، وہ کیا بولتے ہیں کہ کعبین یعنی مرفقین دونوں کیونیوں کو دھونا فرض ہے، دونوں گھٹنوں کو یعنی اوپری بھی ہڈی کو کعبین کو دھونا فرض ہے۔ اب ذرا توجہ فرمائیے، استاد کہتے ہیں فرض ہے دھونا اور شاگرد کہتے ہیں دھونا فرض نہیں ہے، بغیر کیونی دھوئے بھی وضو ہو جائے گا، بغیر ٹخنا دھوئے بھی وضو ہو جائے گا۔ آج اگر کوئی شاگرد اپنے استاد کے خلاف یہ مسئلہ بیان کرے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس کو استاد کا وفادار مانا جائے گا، استاد کا غدار مانا جائے گا، مگر ہمارے امام اعظم کے شاگرد ہیں، مگر انہوں نے اس مسئلے میں اپنے استاد کا خلاف کیا۔ آج تک کسی عالم نے یہ فتویٰ نہ دیا کہ امام ظفر نے امام اعظم کی گستاخی کی، آج تک کسی نے فتویٰ نہیں دیا۔ آج بات پر فتویٰ دے رہے ہیں۔ اس زمانے میں قاری صاحب فرما رہے ہیں کہ نقیب شاعر نہیں تھے، واقعی میں یہ نقیبوں نے ایسا فتنہ بویا، بات بات پر مسلک اعلی حضرت کا غدار، مسلک اعلی حضرت کا غدار، مسلک اعلی حضرت سے خارج۔ ابے نادان، کاش کہ اللہ توفیق دے تمہیں کہ کسی کامل مفتی کے پاس جا کر کے 10-20 دن بیٹھ کر کے مسلک اعلی حضرت کو سمجھنے کی کوشش کرتا۔ تم سمجھتا نہیں، نکالتے پھرتے ہو، تم مسلک اعلی حضرت جانتا نہیں، نکالتے پھرتے ہو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس عورت کو طلاق پڑ جائے، طلاق کی عدت کتنی؟ قرآن پاک میں آیا یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، جن عورتوں کو طلاق پڑ جائے تو اپنے آپ کو دوسرے نکاح کے لیے روکی رکھیں 3 قروء۔ 3 قروء تک وہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتی، دوسری شادی نہیں کر سکتی، 3 قروء اس کو رکنا پڑے گا۔ اب آپ میں سے کسی سے پوچھ دوں کہ 3 قروء کا کیا مطلب؟
اب تک آپ لوگ کیا سنتے آئے ہیں؟ عزت کے بارے میں کتنی مدت سنتے آئے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، کوئی صاحب جواب دیں۔ 3 مہینہ 13 دن، 3 مہینہ 13 دن یہ آپ کے حکم میں ہے، شریعت میں ایسا نہیں ہے۔ شریعت میں 3 حیض ہے، 3 ماہواری ہے، اور اس کے لیے کم سے کم امام عشق محبت سرکار اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے فتاوی رضویہ میں کہ 2 مہینہ میں بھی 3 حیض گزر سکتا ہے، 60 دن میں بھی 3 حیض گزر سکتا ہے، بہرحال 2 سے زیادہ بھی لگ سکتا ہے۔ تو 3 ماہواری گزرنا یہ عدت ہے مطلقہ عورت کے لیے۔ یہ امام اعظم کہتے ہیں، اور امام شافعی کہتے ہیں کہ 3 حیض نہیں، 3 طہر، 3 طہر۔ اختلاف ہوا کہ نہیں ہوا؟ اختلاف ہونے کے باوجود بھی دنیا میں آج تک کسی مفتی نے ہمت کیا کہ امام شافعی کو کہہ دے کہ یہ مسلک اہل سنت میں نہیں ہے؟ امام اعظم کا خلاف کیے ہیں، لیکن کوئی ہمت کر سکتا ہے کہ کہہ دے کہ امام شافعی نے چونکہ امام اعظم کے قول کے خلاف کیا لہذا یہ مسلک اہل سنت میں نہیں ہے؟ ایسی ہمت کسی مفتی نے نہ کیا۔ یہ ہمت ہے تو آج کے نئے نابالغ مفتیوں میں پیدا ہو گئی ہے، جنہیں فتویٰ کا تجربہ نہیں، جنہیں کتابوں کا مطالعہ نہیں، جنہیں مسلک اہل سنت کی تعریف معلوم نہیں، مگر نکالنے کے دیجیے تو آپ کو دھڑا دھڑ ہی نکالتے چلے جائیں گے۔ امام ابو یوسف نے سینکڑوں مسائل میں اپنے استاد محترم کا خلاف کیا، لیکن اس کے باوجود بھی گستاخ نہ کہا گیا۔ امام ظفر نے سینکڑوں مسائل میں اختلاف کیا مگر گستاخ نہ کہا گیا۔ آج ذرا سے مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کی بنیاد پر لوگ مسلک سے نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اہل سنت کا دوسرا نام، مگر یہ سنی مسلمان مسلک اہل سنت کا نعرہ نہیں لگاتا ہے، چھوڑتا جا رہا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگائے گا۔ اب کوئی سنجیدہ عالم قاری نسیم صاحب کی طرح، مفتی فیروز القادری صاحب کی طرح، مولانا ذکر اللہ صاحب کی طرح کوئی معتدل مزاج سنجیدہ ذہن انسان عالم اگر یہ بتاوے کہ بھائی مسلک اہل سنت بھی لگاؤ ساتھ میں، تو کان میں کان سٹا کے مولوی کیا بات کرے گا؟ لگتا ہے ان کو مسلک اعلیٰ حضرت سے چڑ ہو گئی، لگتا ہے چڑ ہو گئی ہے۔ ارے مسلک اہل سنت کو چھوڑو نہیں، مسلک اعلیٰ حضرت بھی لگاؤ، مگر مسلک اہل سنت کو چھوڑو نہیں، ورنہ اس گھرانے پہ دوسرا قبضہ کر لے گا اور کر رہا ہے۔ آپ اس روڈ سے گزریں گے نا، دریسر والے روڈ سے جنک پور جائیں گے، ایک جگہ رائٹ سائڈ میں ایک گاؤں ملے گا، پرسا، وہابیوں نے اپنے بورڈ پہ لکھا اہل سنت و جماعت۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ اہل سنت کا لفظ چھوڑ دیے تو چلو اس پہ اب قبضہ کر لیا جائے۔ اب یہ وہابیوں نے اہل سنت اپنے آپ کو لکھنا شروع کر دیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اہل سنت لکھنے سے فرق نہیں ہو پاتا ہے، چونکہ وہابی بھی اپنے آپ کو کہتا ہے اور ہم بھی وہی بات بولیں گے تو فرق تو نہیں رہ گیا، تو جو وہ بولتا ہے اس سے ہٹ کے ہم کو بولنا پڑے گا۔ میں نے کہا اچھا، تو وہابی اپنے آپ کو مسلمان بھی بولتا ہے، تو مسلمان کی جگہ پر بھی کوئی دوسرا نیا لفظ لے، لفظ مسلمان بھی اپنے سے ہٹا دو۔ وہابی بھی کہتا ہے کہ ہمارا قبلہ کعبہ ہے، تو جو وہابی کہتا ہے اس سے ہٹ کے کہنا ہے تمہیں، تو کوئی دوسرا قبلہ بناؤ گے کیا؟ وہابی بھی کہتا ہے 5 ٹائم کی نماز فرض ہے، تو کیا تم اس کی بات کا رد کرنے کے لیے کوئی الگ سے ضابطہ نکالو گے؟ 4 وقت بولو گے یا 6 وقت کی نماز فرض بولو گے؟ یہ کیسی نادانی ہے، کیسی بے عقلی ہے۔ ہماری زمین پر دوسرا گھر بنائے اور ہم کھسکتے چلے جائیں یہ کہہ کر کہ دوسرا بنا لیا۔ بولو تمہاری گھرانی کم ہوگی کہ زیادہ؟ تمہارے نام پر وہ قبضہ کرتے جا رہے ہیں، تمہیں اس کا ہوش نہیں ہے۔ اہل سنت کو کہلاتے جا رہے ہیں، اور ہم جو اہل سنت ہیں اپنے آپ کو اہل سنت کہلانا پسند نہیں کرتے ہیں۔ اہل سنت ہم پہلے ہیں، اہل مسلک اعلیٰ حضرت بعد میں ہے، مسلک اہل سنت پہلے ہے۔ تو دوستان محترم، یہی چند باتیں جو درد دل کی تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور یہی کہنے کے لیے میں بیٹھا کہ آپ جس جگہ پر بھی
یہ ذرا سی بات کا اختلاف جائشی اور زاہدی اختلافات سے دور ہٹ کر اپنے آپ کو سنی ثابت کرو، اپنے آپ کو مصطفی ثابت کرو، اپنے آپ کو محمدی ثابت کرو، اپنے آپ کو اسی جھنڈے میں لے آؤ جس جھنڈے میں غوث اعظم ہے، خواجہ غریب نواز ہے، مفسر اعظم ہے، امام اعظم ہے۔ وہ جھنڈے میں اپنے آپ کو ڈالو، تب جا کر کے تیری پہچان دنیا میں رہے گی۔